اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ جب بھی اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ ایام آتے ہیں، تو عاشقان مدینہ کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ ہر طرف گویا بہار آ جاتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے عازمین حرمین طیبین حج کے سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ اپنے اس سلسلے میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، عورتوں اور بچوں کے حج کے حوالے سے۔ اسلامی بھائی کے حج کے مسائل بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کے کچھ ڈفرینٹ، کچھ مختلف معاملات بھی بعض اوقات ہوا کرتے ہیں، کچھ مخصوص مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو نارملی حج تربیتی اجتماع ہو یا اس طرح کے سلسلے ہوں تو ان مخصوص مسائل پر کلام کم ہوتا ہے اور کچھ لوگ تشنا رہ جاتے ہیں۔ چونکہ اسلامی بہنیں بھی بہت بڑی تعداد میں حج پر سفر پر جاتی ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھی حج پر لے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ذہنوں میں بہت سارے سوال آتے ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اگر ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہیں، عورتوں اور بچوں کے حج کے حوالے سے سوال کیجئے، اور اگر اس کے علاوہ بھی حج کے کسی ٹاپک پر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی کالز کو مرحبا کہیں گے۔ لیکن آج ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے حوالے سے جو ٹپیکل کوشچن ہے، تھوڑے سے جو مشکل سوالات ہیں اور جن سوالات کا جواب لوگ چاہتے ہیں، ان سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ کے بھی اطراف سے، آپ کے شہر سے، آپ کے محلوں سے حاجی احرام پہن کر سوئے حرم روانہ ہو رہے ہوں گے۔ جب جب کسی عازم مدینہ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر ماشاءاللہ جب وہ احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو یقیناً عاشقان رسول تڑپ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی حاضری کا موقع ملے، ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب ہو۔ اور پھر دل کے جذبات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا کلام لکھا ہے جس میں ایک مدینے جانے والے کو جب کوئی عاشق رسول روانہ کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری رودات سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسے حجاج مجھے سن رہے ہیں جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، یہ جو جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں یا ان قریب جانے والے ہیں، یہ پیغام، یہ صدا ہم ان کے لیے لگا رہے ہیں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا عذر دلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا، برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا، مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، تو رب کا ہے مہمان رہے جانا کا ہے عازم، میں سخت گناہگار و خطا کار ہوں مجرم، اللہ سے کر عرض اسے دوزخ سے بچانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا۔ جو لوگ حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ہمارا بھی سلام کہیے گا،
ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے, آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, قدم قدم پر آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج ہمارا موضوع ہے عورتوں اور بچوں کا حج. حضور آپ سے انشاءاللہ اس موضوع پر سوالات مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے بھی لیں گے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ عورتوں پر حج فرض کس صورت میں ہوتا ہے؟ جو شرائط اسلامی بھائیوں پر حج فرض ہونے کی ہیں وہی شرائط ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائے. عورتوں پہ حج فرض ہونے کی وہی شرائط ہیں کہ جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ جو اہل و عیال والا ہے اس کے اوپر اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی چھوڑ کر جانا لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن عورت کے اوپر اگر کسی کا نفقہ عام طور پر لازم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے, اور جو گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں غیر شادی شدہ ان کا والدین کے اوپر ہوتا ہے, تو اس صورت میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. ورنہ وہی صورتحال ہے کہ جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کو جائے, وہاں کے اخراجات وغیرہ ہوں, اور حج کے موسم میں جب فارم فل کیے جا رہے ہوں اس وقت اگر اس کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ جس سے تمام اخراجات یہ کر کے وہاں سے واپس ہو کر آ جائے, اتنے اخراجات ہیں, تو اس صورت میں اسلامی بہنوں کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا. اچھا, یہ حضور بتائیں کہ جیسے شوہر ہے اور بیوی ہے, شوہر کے پاس تو اتنی رقم ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے, حج اس پر فرض ہو گیا, تو کیا اب یہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج کروائے یا بیوی کے لیے الگ کوئی شرائط ہوگی کہ وہ اس پر کب فرض ہوگا اور وہ حج پر جائے گی؟ حج کے لیے جو شرائط ہے استطاعت, یعنی کہ جو جس کی وجہ سے اتنی نقدی یا رقم جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے وہ ہر شخص کے اعتبار سے انفرادی ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر شوہر صاحب استطاعت ہے, اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے, دوسروں کو بھی کروا سکتا ہے, تو اب شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کو بھی کروائے, یا شوہر کی استطاعت سے بیوی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. بیوی کے پاس اگر اپنی ذاتی رقم, زیورات یا اس طرح کی یعنی کہ جو نقدی وغیرہ ہے اتنی مقدار میں موجود ہے کہ جس سے وہ حج کے اخراجات ادا کر سکے, تو اس صورت میں عورت کے اوپر حج فرض ہوگا. ورنہ شوہر کی استطاعت کے ساتھ عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. تو اب یہ بتائیں کہ عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس پر اس کے پاس رقم بھی آ چکی ہے, تو کچھ آزار ہیں, کچھ رخصتیں ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ حج پر نہ جائے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا عورتوں کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اپنے حج پر جانے سے پہلے؟ حج ایک ہوتا ہے کہ حج کا واجب ہونا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وجوب ادا. ٹھیک ہے. حج واجب ہو گیا استطاعت سے, ٹھیک ہے, اور وہ بیان کر دی. اب یہ ہے کہ وجوب ادا, وجوب ادا کے لیے پھر عورتوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر محرم نہیں ہے تو پھر حج تو اس کے اوپر اگرچہ اس کی رقم کی وجہ سے فرض ہو گیا, لیکن جانا اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اچھا. جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو اور اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو بالغ یا اس کا باپ وغیرہ جو اس کو ساتھ لے کر جائیں. اگر کوئی ایسا محرم نہیں ہے تو پھر شریعت عورت سے یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ آپ جاؤ بھی صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہ کر سکی وجوب ادا یعنی کہ نہیں کر سکی محرم نہ ہونے کی وجہ سے, تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا. شوہر کا جو منع کرنے کی صورت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر عورت نفلی حج کے لیے جانا چاہتی ہے یا منت کا حج ہے, تو اس صورت میں شوہر اگر اس کو منع کرتا ہے تو پھر وہ رک جائے گی, اس کا جانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کا منع کرنا جبکہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے منع کرنے سے اس کا رکنا جائز نہیں ہے. اب اس صورت میں اپنے محرم کے ساتھ یہ حج کو جائے گی. ٹھیک ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج بڑا یونیک, بڑا انوکھا موضوع ہے. آئیے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابھی سعودی عرب ابھا سے بول رہا ہوں. میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 10 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں, اور جس کفیل کے پاس کام کر رہا ہوں وہ کفیل میری نیت تھی کہ میں حج کرنے جاؤں, تو اپنے پیسے سے میں حج کرنا چاہتا ہوں, جو میں تنخواہ کا پیسہ کما کے رکھتا ہوں اس پیسے. لیکن میرا کفیل کا یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں حج کا پیسہ دوں گا, یہ پیسہ لینا کیسا؟ اس کے
इसलिए बराए करम मुझे इस मसला का मतलब ये चाहिए कि मैं अपने हज पैसे से हज करूं, वो कैसा, और या कफील दे रहा है उस पैसे से हज करूं, ये मेरा पहला। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं आपको अपने सिलसिले में। जी हुजूर, अपने पैसों से कोई हज करना चाहता है मगर कफील कहता है मैं पैसे दूंगा हज करने के लिए, क्या करना चाहिए उनको? यहाँ दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि दूसरे के पैसे से हज करना जायज है या नहीं, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि अफजल क्या है कि दूसरे का पैसा खर्च करे या अपना, ठीक है। पहली बात यह है कि अगर दूसरा कोई पैसा इसको दे रहा है, अगर से इसके ऊपर हज फर्ज है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका सवाल करना जायज नहीं है कि आप मुझे दें, ठीक है। तो अब अगर कफील अपनी रजामंदी से देता है तो इसका लेना जायज है और उसके साथ हज के अखराजात करना या हज की अदायगी के जो मामलात हैं वो करना जायज हैं, ठीक है। लेकिन अफजल ये है कि जब इनके पास अपनी रकम है तो ऐसे मुबारक सफर में कि जहाँ पे एक एक रुपया अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का न जाने कितना सवाब मिलता है, तो ऐसे मुबारक सफर में अपने खालिस हलाल की कमाई से इस मुबारक सफर में खर्च करना चाहिए। ये ज्यादा अफजल है बनिस्बत इसके कि वो दूसरे से लेकर खर्च करें, ठीक है। अच्छा हुजूर, ये बताएं कि बात चल रही थी कि किसी की रकम से हज करने जाना, तो अब अगर इन्होंने किसी से पैसे लेकर हज कर लिया तो क्या ये हज जो है फर्ज इनका अदा हो जाएगा? पैसे अपने पास भी थे और अब किसी और ने कहा कि भाई मेरे पैसों से कर लें, आपने फरमाया कि अफजल तो ये अपने पैसों से करे, लेकिन किसी ने दिया और आपने फरमाया कि सवाल नहीं किया, उसने दिया और उसने ले लिए, तो अब ये उसके पैसों से हज करना दुरुस्त होगा या नहीं होगा, या मतलब हज फर्ज अदा हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, फर्ज तो अदा हो गया जब ये वहां पे पहुंच गया। अब चाहे वो किसी की रकम से खर्चा करे क्योंकि हज तो है अफाल की अदायगी का नाम, ठीक है। अब खर्चा जो है ये एक अलग सूरत है। जब इसने अफाल अदा किए, हज फर्ज की नियत की है, तो इस सूरत में हज अदा हो जाएगा अगरचे पैसे किसी के हों। इसका और हज की अदायगी के एतबार से कोई वो नहीं है। हुजूर, इस्लामी बहन पर बात हो रही थी तो ये इरशाद फरमाए कि एक आपने फरमाया कि उसके लिए महरम होना जरूरी है। अब एक इस्लामी बहन पर हज फर्ज हो गया तो क्या अब इस पर यह भी जरूरी है कि जो महरम उनके साथ सफर करेगा उसके अखराजात भी इस्लामी बहन दे, और अगर नहीं देगी तो वो महरम के पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर ये हज की सूरत बनेगी कैसे? ये कैसे किसी महरम को ले जाए? इस सूरत में यह है कि अगर ये किसी को हज इसके ऊपर फर्ज हो चुका है और अब इनके साथ कोई महरम तो मौजूद है लेकिन इसके पास सिर्फ अपने पैसे हैं, ठीक है, महरम के पास कोई रकम नहीं है, तो अब इस वजूब अदा के लिए ये है कि महरम का अखराजात भी इसके पास हों। अच्छा, अपने अखराजात हों, महरम के अखराजात हों, तो इस सूरत में महरम के जो अखराजात लेकर आने और जाने के होंगे वो भी इसके ऊपर लाजिम होंगे, तब जाकर वजूब अदा होगा। वरना अगर महरम के अखराजात इसके पास नहीं है तो ज़ाहिर है कि वजूब अदा यानी शरीयत की तरफ से इससे अदायगी का मुतालबा नहीं है। ठीक है, मुतालबा उस वक्त होगा कि जब महरम की भी इसके पास सफर के अखराजात हों, अपने भी सफर के अखराजात हों, तो फिर इस सूरत में इसके ऊपर लाजिम होगा कि जाए हज करके आ जाए। ये महरम कई बार कहा जाता है, महरम कहते किसको हैं? अब वो बोले भाई भी तो होते हैं और खानदान में कई रिश्तेदार होते हैं, मतलब उनके साथ अगर चले जाएं और वाकई वो भाई जैसे ही होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता उनके साथ रहने में, तो अगर उनके साथ चले जाएं तो फिर इस बारे में क्या फरमाते हैं? देखिए, तमाम मुसलमान वैसे भाई भाई हैं, सही कुरान पाक में इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि तमाम मोमिन भाई हैं आपस में, लेकिन एक भाई है मुंह बोले होने के एतबार से, तो इसके ऊपर नसब या भाई बहन का हकीकी इतलाक नहीं होता। और महरम से मुराद वो शख्स होता है कि जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकाह हराम हो। अच्छा, खास नसब की वजह से हराम हो, जैसे उसका बेटा है, उसका भाई है और उसका बाप है, या रज़ात की वजह से हराम हो निकाह। ठीक है, जैसे इसने किसी और मर्द के साथ मिलकर इन दोनों ने बचपन में किसी औरत का दूध पिया, तो अब ये रज़ाई बहन भाई हो गए। अब इस सूरत में ये इसका जो है वो महरम बन जाएगा, इसके साथ भी जा सकती है। और तीसरी हुर्मत होती है ससुराली रिश्तों की वजह से, यानी जिस शख्स से इसने निकाह किया तो उसका वालिद जिसको ससुर कहा जाता है वो भी अब इसका क्या हो गया, महरम बन गया। और अगर उसी शोहर का बेटा, वो पहले से शादीशुदा था, किसी और औरत से उसका बेटा था,
تو وہ بیٹا بھی اس کے لیے محرم، عورت کے لیے محرم بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہے وہی محرم ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ سفر حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر کوئی کر لے. یعنی عورت، ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کے بارے میں یہ بھی دیکھا، کچھ ہماری بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں کہ بس جانا ہی جانا ہے، مدینہ دیکھنا ہے، حج کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کا گھر دیکھے بغیر مر جاؤں گی، میرے پاس پیسے بھی ہیں، سب جانا ہی ہے. تو مطلب کیا اجازت، مطلب گناہ کتنا بڑا ہے، نہ کرنے سے کیا حج ادا ہو جائے گا، کیا مطلب اس کا جرم کیسا ہے؟ یہ دیکھیے کہ اگر محرم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو جانے کا شوق کس اعتبار سے، اگر تو وہ سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، نہیں مدینہ دیکھنا ہے، مدینے والے سے، مدینے سے مکے کی زیارت کروں گی، وہاں جا کے دعا کروں گی، مغفرت ہو جائے گی، میری حاجیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے جانا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ جب مدینے والے کا فرمان یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مسافت سفر، جو مسافت سفر 92 کلومیٹر ہے، جب اس کے لیے نکلے تو بغیر کسی محرم کے نہ نکلے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو جب مدینے والے کا فرمان یہ ہے کہ عورت بغیر کسی محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، تو اس مدینے والے کے فرمان کو عورت اپنے دل میں جگہ دے دے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے محرم کے بغیر سفر کرنے سے. تو اب جس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں تو اس کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ آپ نے منع کیا تھا اور میں جو ہے وہ بغیر محرم کے آگے. اس میں گناہ ہے. اگر عورت بغیر محرم کے نکلے گی گھر سے تو ہر قدم کے اوپر اس کو گناہ ملے گا، ہر قدم کے اوپر گناہ گار ہوگی. اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے. استغفر اللہ. تو اب یہ جا رہی ہے وہاں پہ ثواب کمانے کے لیے، اب حرمین شریفین میں جائے گی، حرم جہاں پہ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں پہ ایک گناہ کا جو وہ اس کے اوپر سزا ہے وہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اب یہ وہاں حرم میں بغیر محرم کے رہے گی تو کتنا بڑا گناہ کما کر رہے گی، اور پتہ نہیں نیکیاں کرنے کے اوپر قادر ہو یا نہ ہو، قدرت ملے یا نہ ملے، لیکن یہ گھر سے بغیر محرم جب نکل گئی تو گناہ کا میٹر تو اس کا مسلسل چل رہا ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے ہرگز نہ جائے. اللہ اور اس کے رسول کے جب حکم کو پورا کرنا ہے تو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی پورا کیا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے. یہاں پر میں ان گروپ لیڈرز، وہ کاروان والے، وہ حج گروپ بنانے والے، ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں کسی کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، کوئی اسلامی بہن، کوئی عورت آ کے آپ سے لے جاتی ہوگی کہ مجھے بھیج دیں محرم کوئی بھی بنا دیں، آپ بنا دیتے ہیں. آپ کے اس عمل سے آپ اس کے ساتھ گناہ کے کام میں شریک ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں بتایا، ایک قدم اس کا گناہ ہے، لاکھوں قدم چلنا آنا جانا، یہ سارے معاملات، اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. اور وہ اسلامی بہنیں، حج کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری کو کون نہیں مچلتا. لیکن بڑی پیاری بات ہمیں دارالفتہ کے اسلامی بہنیں بتائی کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانے کی تمنا ہے، جس رب سے مغفرت کی چاہت ہے، جہاں سے ثواب کمانا ہے، انہی کی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. وہیں سے بھی یہ حکم ملا ہے کہ عورت بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلے. تو توبہ بھی کر لیجیے اگر کسی نے ایسا سفر کیا ہے. اچھا حضور یہ بتا دیں کہ چلیں انشاءاللہ آج ہمارے کاروان والوں کو امید ہے، یہ گروپ لیڈرز کو، اسلامی بہنوں کو پتہ چل گیا، اللہ نے چاہا وہ نہیں کریں گے. آپ تو حج کی بات کر رہی ہیں، عمرے پہ جو ہے وہ جو گروپ لیڈرز وغیرہ جو اس سے بھی بغیر محرم کے جو واجب بھی نہیں ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام کرنا. صحیح. اب اس کا وہ اندازہ ایسا حال ہے حضرت. پچھلے دنوں ہمارے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں میں حج پر گیا، مجھے وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ میری کوئی پھوپھی بھی میرے ساتھ سفر کر رہی ہیں. کیونکہ میرے پاسپورٹ کو جب میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا میری کوئی پھوپھی بھی ہیں جو میرے ساتھ حج پر ہیں. کہہ رہے میں حیران ہو گیا، جب پوچھا تو پتا چلا میری پھوپھی کسی اور کو بنا دیا گیا تھا. تو اس طرح جھوٹ بول کر سفر کروانا تو یقیناً ایسے کام گروپ لیڈرز کو بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اسلامی بہنوں کو بھی بالکل کسی صورت بھی ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے. میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ضرور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہیں، آپ کے سوالات ہوں، ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں. کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زاہد سردار آباد سے چک جمرہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے، اس کا شوہر جو ہے نا وہ سعودی عرب میں کام کے سلسلے میں مقیم ہے، تو وہ عمرہ یا حج کے لیے جانا چاہتے، وہ محرم کے بغیر حج یا عمرہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ وہ ان کا شوہر یہ کہہ رہا ہے
کہ یہاں سے ان کو سعودی عرب یعنی کہ عرب شریف بھیج دیں, وہاں میں ان کو لے لوں گا. کیا یہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بغیر محرم کے وہ پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ تک سفر کر سکتی ہیں یا نہیں؟ میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ حضور کہ اگر یہ عورت کے اگر چھوٹے بچے ہوں تو پھر اس کو اگر چھوڑ کے نہ جا سکے کیا گناہگار ہوگی تو یا اس کو حج کرنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ تعالی خیرہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کی کالز کو. زاہد بھائی سردار آباد سے کال کیا. اسلامی بھائی عرب شریف میں کہتے ہیں میری فیملی کو بھیج دیں, میں ایئرپورٹ سے پک کر لوں گا. حضور یہ سوال ویسے بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ جہاز میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ایئرپورٹ پہ ہم نے بٹھا دیا, وہاں وہ پک کر لیں گے. یہ صرف عمرہ یا حج کے لیے نہیں ہے بلکہ یورپ میں رہنے والے اور دنیا کے کئی ممالک والے اپنی فیملی کو نارملی اس طرح کال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی جواب دے دیجئے کہ کیا حج کے سفر کے لیے محرم ضروری ہے یا باقی جو سفر ہے اس کے لیے بھی محرم ضروری ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر محرم کے حج نہیں ہو سکتا تو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب حج کیا جا رہا ہے تو اس وقت محرم ہونا ضروری ہے. ہمارا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو فاصلہ ہے مکہ اور جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہ 1 دن سے اگر زیادہ ہے, یعنی 3 دن کی مسافت شرعی مسافت ہے, لیکن عورت کو اگر 1 دن سے زائد سفر کرنا ہے تو بھی بغیر محرم کے وہ گھر سے نہیں نکلے گی. اچھا جی ہاں. تو اب یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ارکان ہے وہ محرم کے بغیر ادا نہیں کر سکے گی, لہذا وہاں سے آ جائے اور یہاں پہ ارکان محرم کے ساتھ ادا کرے گی تو یہ محرم کے ساتھ حج ہو گیا. تو مراد یہاں پہ نکلنا گھر سے بغیر محرم کے نکلنا اس کا جائز نہیں ہے. اب جو عورت یہاں پاکستان میں رہتی ہے اس کا شوہر وہاں سعودی عرب میں ہے تو وہ جو سعودی عرب تک جو سفر کرے گی وہ بغیر محرم کے سفر کرے گی. اور جو آپ یہ فرما رہے ہیں اور یہ کہ یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے, ہر جگہ ایسا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں حضرت 1 دن کا سفر ہو, یہ تو 4 گھنٹے کا سفر ہے تو لوگ کہتے ہیں اس میں جلد تو نہیں چاہیے, لیکن وہ 1 دن کا سفر پیدل سفر مراد ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور 3 دن کا جو شریعت نے جو سفر کی مسافت مقرر کی ہے وہ 92 کلومیٹر, یعنی پہلے 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا. جی اللہ اللہ, لیکن یہ آسانیاں ہو گئی ہمارے لیے. اب یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے. اگر آپ تصور کیجئے کہ فلائٹ آپ نے اندر جو ہے وہ عورت کو چھوڑ دیا کہ جب وہ بورڈنگ کارڈ وغیرہ کے لیے, اب اندر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو وہ جو 8 گھنٹے 4 گھنٹے جیسے پاکستان سے 9 گھنٹے بھی بعض اوقات ایک دن بھی پورا جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اگر وہ لیٹ ہو گئی ہے تو اب وہ کس کے ساتھ جائے گی, اپنی حاجات وغیرہ پوری کرے گی, کھانا پینا, اور کس کے ساتھ بیٹھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. یہاں سے فلائٹ اڑی اور کوئی خدا نہ کسی بھی لینڈنگ ہو گئی, ایسا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا کہ جی اپنا جو ہے وہ آپ سفر کے اخراجات اور ٹکٹ وغیرہ سارے معاملات اپنے کریں, تو اب عورت کہاں گھومتی پھرے گی. تو یہ ساری مشکلات ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, اگر عورت بیمار ہو گئی ہے, ایسی معذور ہو گئی ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتی, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب اس کو کون جو ہے وہ غیر محرم جو ہے اس کو اٹھا کر بٹھائے گا, کون جو ہے وہ اس کو ہاسپٹل لے کر جائے گا. واقعی تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ محرم ہی کر سکتا ہے. اب عورت کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب ایکسیڈنٹ اور بھی نہ ہو, موچ آ گئی ہے پاؤں کے اندر, ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیا کرے گی کہ کون اس کی ٹرالی کو گھسیٹے گا, کون اس کو آگے لے کر جائے گا, اور اس کو تو پھر بٹھانا پڑے گا ٹرالی کے اوپر. تو یہ سارے معاملات ہیں, آپ ان کے اوپر غور کریں. صرف یہ نہیں دیکھیں کہ 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے تو 4 گھنٹے کے اندر پہنچے یا 1 گھنٹے کے اندر پہنچے. جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کے اندر, چاہے وہ اڑ کر جائیں, چاہے وہ آپ پیدل جائیں, چاہے وہ کسی سواری کے اوپر جائیں, تو محرم کے بغیر آپ کا جانا جائز نہیں ہے. واہ, دیکھیں شریعت کے احکام میں کتنی حکمت ہیں. کئی لوگ واقعی اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پہلے گھوڑوں کا سفر تھا, پہلے جناب بڑی مشکلیں تھیں, اب تو یہاں جہاز میں بیٹھے وہاں اتر گئے. آپ نے واقعی ان گوشوں کی طرف نظر کی ہے اور ہمیں تمہاری توجہ دلائی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر جنہوں نے کیا ہوگا پتا ہے, فلائٹ لیٹس ہو جاتی ہیں, کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو جاتی ہے, بعض اوقات انسان ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جہاز میں, جہاز کسی ایک ایئرپورٹ پہ اتار لیا جاتا ہے, جہاز میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, بس بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں. اور اکیلی عورت بغیر محرم کے واقعی ان مشکلات کا شکار. اور بڑی پیاری بات کی کہ چلے کچھ بھی نہیں ہوتا, 4 گھنٹے میں پہنچ ہی جاتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شریعت نے کہا ہے
اس کو ماننا ہماری ذمہ داری. ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, رب کے احکامات پر, شریعت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کو کال کر لوں, ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا. عرفان بھائی تھے حیدرآباد سے, عورت کے چھوٹے بچے ہیں, اس کو اگر حج پر نہیں جاتی, تاخیر کرتی ہے, تو کیا وہ گناہگار تو نہیں ہوگی؟ اگر ایسا ہے کہ ان کو چھوڑ کر جانے سے بچوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس صورت میں اس کو رخصت ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر جائے. اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ جناب بچے پریشان ہوں گے یا تنگ ہوں گے یا روئیں گے, تو یہ عذر نہیں ہے. اس صورت میں جب اسباب مہیا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر کرے کہ جس کی طرف سے بلاوا آیا ہے وہ بچوں کو بھی انتظام خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر بچوں کی امی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتی ہے تو وہاں بچوں کو لے کر جانے کی تو اجازت نہیں ہوتی ہے. وہی بچے گھر میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ان کو کھلا دیتا ہے, انتظام ہو جاتا ہے. تو حج کے لیے ایسا عذر نہیں کرنا چاہیے. جس کو ایسی سعادت مل گئی ہے تو اس طرح کے آزار کی وجہ سے اس سعادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح فرمایا کہ جس رب نے بچے عطا کیے ہیں وہی پروردگار عالم ان کی حفاظت بھی فرمائے گا. اور وہ رب جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا, اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے. تو ماں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے. جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ اللہ عز و جل کے گھر اور وہاں کی حاضری کو جائیں گی انشاءاللہ, تو ان کے بچوں کی بھی ضرور حفاظت ہوگی. اور ویسے بھی خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حفاظت اور اس کے معاملات کو دیکھ بھال کر لیا کرتے ہیں. کالز کی طرف چلتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مزید کالز دیکھتے ہیں کہاں سے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ بعض عورتیں محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج کرتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک مرد کو ان کا محرم بنا دیا جاتا ہے, تو یہ طریقہ جائز ہے؟ اور اگر اس طرح حج کیا جائے تو کیا وہ حج قبول ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال احمد طاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو حج پر لے کے جاتے ہیں تو کیا ان پر بھی احرام کی پابندیاں ضروری ہیں, ان کو بھی احرام پہنائیں گے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر عورتوں نے نقاب کرنا تو مطلب وہ اپنے اوپر کیپ پہن کے نقاب کرتی ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر کپڑا چہرے پر مس ہو بھی جائے تو اس میں اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عرض یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی 6 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں, 2.5 لاکھ روپے کسی کے پاس رکھے ہیں کہ تاکہ میں عمرے پر جاؤں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجیے کہ میرے بھائی پر آیا حج فرض ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. ہمیں ایک مرکز الاولیاء سے کال آئی کہ حضور وہی بات کہ محرم بنا دیا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے, تو کرنا کیسا وہ تو آپ نے بیان فرما دیا. اس صورت میں اگر کوئی اسلامی بہن حج کرنے گئی, محرم نہیں تھا, اس کا محرم کسی نے بنا دیا یا اسی نے غلط محرم بنا دیا, تو اب اس کا حج ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حج تو ادا ہو جائے گا. اچھا, لیکن اس کا یہ کرنا گناہ ہے. یہ جو اس نے فیل کیا ہے یہ فیل گناہ ہے, اور ہر قدم کے اوپر گناہ بھی لگتا جائے گا. لیکن حج فرض تھا تو حج ادا ہو گیا, نفل تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. باقی قبولیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر موقوف ہے کہ اس کو توبہ ضروری ہوگی. توبہ تو ضروری ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, گناہ کی توبہ ضروری ہے. اچھا, یہ صرف عورت پر گناہ ہوگا یا جو شخص جس کو یہ پتا تھا کہ میں اس کا محرم نہیں ہوں وہ اس کے ساتھ گیا اس کو بھی گناہ ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جتنے بھی اس گناہ میں اگر جان بوجھ کر شریک ہو گئے, بنانے والا جس نے محرم بنایا ہے اس کو علم ہے اور وہ جان بوجھ کر بنا رہا ہے, اس کے بنانے ہی سے تو گئے ہیں, ورنہ تو وہاں پہ جانے کی پابندی ہے جی. بغیر محرم کے عورت کا داخلہ ہی نہیں ہے, اور وہاں امیگریشن وغیرہ میں مسئلہ ہو جائے گا جی. تو جس نے بنایا ہے وہ گناہگار ہے, اور جس کے ساتھ بھیجا گیا تو وہ بھی گناہگار ہے. عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ یہ جو بنانے والے یہ بتا دیتے ہیں وہ, لیکن بتاتے یوں ہیں کسی کو کہ یہ اماں ہے آپ اماں کو بھی ساتھ لے جانا, یہ خالہ ہے آپ کے ساتھ لیڈیز جا رہی ہیں تو یہ خالہ کو بھی ساتھ لے جانا, ذرا خیال بھی رکھیے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو اب اس صورت میں چاہے وہ 50 یا 60 یا 70 سال کی بوڑھیاں ہوں یا جوان ہوں, تو اس صورت میں اگر ان کو بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی کو بھیجا جا رہا ہے اور وہ ان کو ساتھ لے کر ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں, تو
اب یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ غیر قانونی کام بھی ہوا اور غیر شرعی بھی کام ہوا، اگر یہ اس کو ایگری کرتے ہیں تو یہ بھی گناہگار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ایک اور اسلام میں بلال بھائی، انہوں نے مرکز اللہ لاہور سے کال کیا، بہت اچھے 2 سوال کیے۔ بچے حج پر اگر جائیں تو انہیں بھی احرام باندھنا ہوگا، اور یہ سوال میں عمرے والوں کے لیے بھی ایڈ کر لیتا ہوں، کیونکہ نارملی حج سے زیادہ عمرے پہ لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، تو کیا بچوں کو بھی احرام پہنانا ہوگا؟ اور ایک سوال اور اس میں ایڈ یہ کر دیتا ہوں کہ کیا ان پر احرام کی پابندیاں بھی ہوں گی؟ وہ غلطیاں کریں گے تو جو صدقہ اور دم ہے وہ ماں باپ کو دینا پڑے گا؟ جو بچوں کے مسئلہ ہے کہ بچے حج کریں، تو اس میں بچوں کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار بچہ ہے وہ خود احرام باندھے گا، خود احرام کی نیت کرے گا، اور خود حج کے یا عمرے کے تمام افعال ادا کرے گا، باقاعدہ جس طرح احرام کی چادریں ہیں وہ اسی طرح باندھے گا اور افعال بھی اسی طرح ادا کرے گا، لیکن یہ اس کا فرض حج نہیں ہوگا، یہ اس کا نفلی حج ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر فرضیت کی شرائط پائی گئی تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہوگا، اور اس صورت میں اگر یہ کوئی جنایت کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دم یا کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، تو یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ناسمجھ بچہ ہے، تو ایسے بچے کے جہاں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے وہ افعال اس کے والدین کریں گے، جیسے احرام میں نیت ضروری ہے تو اس کا احرام اس کا ولی باندھے گا، جو باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، اگر باپ اور بھائی ہیں تو باپ افضل ہے، تو اس کا ولی باندھے گا اور اس کی طرف سے وہ اس کے افعال کو ادا کرے گا۔ تو جو افعال نیت والے ہیں تو وہ اس کی نیت کرے گا، لیکن جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں وہ نہیں پڑھے گا ولی، لیکن جو وہاں پہ عرفات وغیرہ پہ جانا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ وغیرہ، وہ اس کو ساتھ لے جائیں گے، اس کے سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ اتار دیں گے اور احرام کی چادریں لپیٹیں گے، اور اس کو ہر وہ کام کرنا سے منع کریں گے کہ جو کام احرام کی حالت میں کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر کر لیا اس چھوٹے بچے نے تو اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کرواتے تو ہیں، تو کیا اس کو کوئی ثواب بھی ملے گا؟ اتنے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی لے کے جاتا ہے یا تھوڑے سمجھدار بچوں کو اور یہ افعال کروائے جائیں گے تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا۔ یہ حضرت حدیث پاک سامنے میرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام روحہ میں ایک قافلے سے ملے تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ ان میں سے ایک عورت نے شیر خوار بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھا کہ اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا حج کرنے کا، اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا حج کرانے کا۔ ماشاءاللہ۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، لہذا انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، حج اس کا فرض ادا ہو گیا یا بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پھر حج کرنا پڑے گا؟ یہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو اس کا حج ہے یہ نفلی حج ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر حج کی وہ فرضیت کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کو فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں میں ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے، بچوں کے حج کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے، بچوں کو حرمین طیبین لے جانا چاہیے، لے جائیے اور ان کو وہاں ان مبارک مقامات کا دیدار کروانا چاہیے، ہم نے حدیث پاک بھی سنی، مگر یہاں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو وہاں جا کر کنٹرول نہیں کرتے۔ اب حرم پاک میں بچہ شور مچا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ مقام تو ادب کا ہے جہاں ماں باپ کو بچوں کے افعال کا ثواب ملے گا۔ اگر دانستہ طور پر بچوں کو چھوڑ دیا گیا کہ چلو بھائی کھیلو کودو شور مچاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کی ان غلطیوں کا گناہ بھی ملے۔ تو ہمیں اس میں یہ احتیاط ضرور کرنا چاہیے کہ اگر بعض اوقات بچے بڑے کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کنٹرول میں یا قابو میں نہیں آتے، بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو اجتناب کرنا چاہیے لے جانے سے، اور اگر لے جائیں تو پھر ان کے ساتھ اتنا وقت اچھے انداز سے گزاریں کہ وہ کسی اور کی نماز ڈسٹرب نہ کریں، کسی اور کی تلاوت ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ جو جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ایک آخری سوال ان کا تھا حضور کے، ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ ایک ان کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے کسی کے پاس 2.5 لاکھ روپے 6 مہینے سے رکھوائے ہوئے ہیں کہ میں عمرے پر جاؤں گا، تو کیا ان پر حج فرض ہو چکا ہے؟ 2.5 لاکھ 6 ماہ سے عمرے کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں،
تو اب جیسے حج کے موسم میں اگر ان کے پاس اتنی رقم ہے جی اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات بھی ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اگر حج کے ایام میں اتنی رقم تھی اور اس وقت اتنے بھی تھے کہ گھر والوں کے لیے بھی پیچھے کچھ رقم بچتی تو حج فرض پر حج فرض ہو جائے گا. امید ہے آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قربان اطاری ہے, کنیے سے بات کر رہا ہوں. کیا عورت کا سفر پر جانا کیسا ہے, اور وہ کسی عمر میں سفر کر بھی سکتی ہے یا کسی عمر میں سفر نہیں کر سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نابالغ محرم جیسے چھوٹا بیٹا چھوٹا بھائی ہو تو عورت اس کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اطاری, مرکز عالیہ لاہور. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کا مکان میں کرائے پر دیا ہوا ہے اور وہ خود مکان میں نہیں رہتا, کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکان کو بیچ کر حج کو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الطیف اطاری عرض کر رہا ہوں بورے والا. میرا یہ سوال ہے کہ عورت حج پہ جا رہی ہے اور اس کے میاں نے اچانک 2-3 دن رہتے تھے اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دی 3 دفعہ کہہ دیا. کیا اب وہ محرم رہا یا نہیں؟ اللہ اللہ اللہ, بہت شکریہ آپ سب نے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں. قربان بھائی نے کال کی. سفر پر جانا کیسا, کیا عورت سفر پر جا بھی سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, اور کس سفر پر جا سکتی ہے؟ عورت کو سفر پہ جانے کی ممانعت نہیں ہے. عورت ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بلا ضرورت سفر پہ جانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے, اگرچہ محرم کے ساتھ بھی ہو, لیکن ضرورت ہے تو جائے گی ظاہر ہے. اور ان شرائط کے ساتھ, محرم کی شرائط کے ساتھ, محرم بھی ہو اور پردے کے ساتھ بھی ہو. امید ہے قربان بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بلا ضرورت سفر نہ کریں, ضرورت ہے تو سفر کیا جا سکتا ہے مگر پردے کی احتیاط کے ساتھ اور محرم کے ساتھ. رضوان بھائی مرکز لاہور سے کال کیا. نابالغ بھائی یا نابالغ بیٹا ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اس محرم کے ساتھ حج پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ محرم کے لیے شرط یہ ہے کہ محرم عاقل اور بالغ ہو اور غیر فاسق ہو, فاسق بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, عقل والا ہو, بالغ ہو اور فاسق بھی نہ ہو, اور یعنی کہ اس طرح کی جو بری حرکتوں میں ملوث ایسا شخص نہ ہو, تو یہ جو ہے وہ محرم بن سکتا ہے. چھوٹا نابالغ بچہ وہ محرم میں شامل نہیں. رضوان بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. نابالغ جو ہے وہ محرم نہیں بن سکتا. کاشف قریب جو مراحق ہے یعنی کہ بالغ ہونے کے قریب ہے وہ بالغ کے حکم. اچھا, تو اس کی کوئی ایج لمٹ بتائیں گے کہ کیا 12-13 سال والا چل جائے گا یا 14 سال والا چلے گا؟ دیکھیں قریب بلوغ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتا ہے, 12 سے لے کر 15 تک یہ ہے. اب جو 11 سال کا بچہ ہے تو یہ بلوغت کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ عقل والا بھی ہے, عقل مند بھی ہے, سمجھدار بھی ہے اور بلوغت کے قریب بھی ہے, تو یہ بھی بالغ کے حکم میں ہوگا, یہ محرم بن سکتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, پھر تو کچھ امید ہے کہ فلیکسیبلٹی کی صورت بن جائے گی. کاشف بھائی مرکز لاہور سے انہوں نے کال کیا. مکان کرائے پر دیا ہوا ہے, حج کا وقت آ گیا, کیا وہ مکان بیچ کر, وہ رقم والا ہے تو اس مکان کو بیچ کر حج پر جانا ضروری ہوگا؟ مکان کو بیچ کر حج پر جانا ضروری نہیں ہوگا. عبد الطیف بھائی بورے والا سے کال کیا. بڑا ٹیکنیکل اور بڑا خطرناک انہوں نے سوال کیا ہے کہ حج پر جانے کا وقت قریب آ گیا اور میاں نے جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دی, 3 طلاقیں دے دی, تو اب اس صورت میں وہ محرم رہا یا نہیں رہا؟ وہ محرم تو نہیں رہا. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں وہ محرم نہیں رہا. اب عورت عدت میں, اگر عورت کا کوئی اور بھی محرم ہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے. اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے. عدت شروع ہو گئی. اب حج کا سفر وہ نہ کرے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہو چکا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں, ہمارا موضوع تھا عورتوں اور بچوں کا حج. آپ اس کے حوالے سے اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال تحریری طور پہ آپ کو دیا جائے, اس کا جواب دیا جائے, تو نہ صرف حج کے موضوع پر بلکہ کسی بھی موضوع پر آپ شرعی رہنمائی کے لیے daruliftah@dawatislami.net ای میل ایڈریس ہے ہمارا. ای میل ایڈریس آپ کو دکھایا جائے گا, یہ نوٹ کر لیں, اور اس ای میل پر آپ ہمیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں شرعی کوسچنز بھیجیے, شرعی سوالات بھیجیے. دارالفتہ اہل سنت کی مجلس انشاءاللہ ہمارے اسلام میں آپ کو جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق ہمیشہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے اچھا سفر, مبارک سفر مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کا سفر, اللہ تعالیٰ بار بار یہ مبارک سفر ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں حجاج
سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، سفر پر روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے کی تیاریوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس سفر کی برکت عطا فرمائے، ان کا سفر قبول فرمائے اور قدم قدم پر آسانی عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسے ہیں جو جانے والے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عازمین حج کو برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکام سیکھنے اور اس کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔